بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت پنجم کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج ہم اسلامیات کا لیکچر نمبر 1.3 جو کہ حفظ و ترجمہ سے متعلق ہے اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم سورۃ الفاتحہ اور التحیات کا حفظ کرنا اور اس کا ترجمہ سیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ان میں کس قسم کی معلومات ہمیں دی گئی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ایسے لوز سے ہمارے حاصلات تعلم ہیں۔ سورۃ الفاتحہ، التحیات، درود ابراہیمی اور دعائے قنوت مع ترجمہ حفظ کر سکیں۔ آج ہم پہلی دو چیزوں کو ڈسکس کریں گے، سورۃ الفاتحہ کو اور التحیات کو۔ اسی طرح سبق میں شامل مسنون دعائوں اور صورتوں کے معنی و مفہوم کو جان سکیں اور ان دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی بالخصوص نماز میں پڑھ سکیں۔ آج کے سبق میں ہم انہی دو ایسے لوز پہ فوکس کریں گے اور انہی کو ہم آج کے سبق میں پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ عزیز طلبہ و طالبات، سب سے پہلے ہم دہرائی کر لیتے ہیں۔ دہرائی میں چند سوالات آپ کے سامنے ہیں، جیسے آیت الکرسی میں کس چیز کا ذکر ہے، آیت الکرسی کی فضیلت بتائیں، عربی زبان میں ہاتھی کو کیا کہتے ہیں، اور قریش کس کا نام ہے۔ یہ سارے وہ سوال ہیں جو آپ نے پچھلے اسباق میں پڑھ لیے ہوئے ہیں، آپ کو یاد بھی ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ سٹاپ کریں اور طلبہ و طالبات سے ان سوالات کے جوابات معلوم کریں۔ ویلکم بیک عزیز طلبہ و طالبات، یقیناً آپ نے دہرائی کے سوالات کے بڑی عمدگی کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام کو جوابات دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اسلامی نقطہ نظر آج کے لیکچر کا ہم دیکھتے ہیں۔ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے متعلق ایک روایت ہے جو بہت مشہور روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2276۔ سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر اس سورت کو پڑھ کر دم کیا، وہ اچھا ہو گیا۔ یعنی ایک آدمی تھا جسے سانپ نے ڈس لیا تھا، یہ صحابی حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم ہوا، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پہ دم کر دیا تو وہ فوری طور پہ شفا یاب ہو گیا، فوری طور پہ زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے؟ تو گویا آپ نے یہی بتا دیا کہ دراصل سورہ فاتحہ کے اندر یہ اثر ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو اس پہ پڑھ کے پھونکی جائے تو پھر اللہ کریم اس صورت کی برکت سے اس بیمار کو بھی شفا یاب کر دیتا ہے، اور اسی وجہ سے اس صورت کا ایک نام ہے شفا، یعنی انسان کو بیماریوں سے شفا دینے والی۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے روایت ہے جو آج کے اسلامی نقطہ نظر کے طور پہ سبق میں شامل کی گئی ہے۔ پیارے بچوں، قبل از پڑھائی کے چند سوالات آپ کے سامنے ہیں، جیسے ہر نماز میں کون سی سورت کی قرات کی جاتی ہے، تسمیہ اور سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے کون سے نام ایک جیسے ہیں؟ تو یہاں میں پھر گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو سٹاپ کریں اور طلبہ و طالبات سے ان کے جوابات معلوم کریں۔ ویلکم بیک پیارے بچوں، آپ نے قبل از پڑھائی اور دہرائی کے سوالات کے جوابات بڑی آسانی سے اور بڑی عمدگی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آغاز کرتے ہیں اپنے سبق کا۔ سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کے تعارف سے۔ تو فاتحہ کا معنی ہے کھولنے والی یا آغاز کرنے والی۔ فاتحہ کہتے ہیں افتتاح کرنے والی کو، آغاز کرنے والی کو۔ جب بھی ہم کسی چیز کا افتتاح کرتے ہیں تو اس سے اس چیز کا آغاز ہو جاتا ہے، جسے اناگوریشن سرمنی بھی کہا جاتا ہے۔ تو فاتحہ اس کا معنی ہے کھولنے والی، کیونکہ اس سورت سے قرآن پاک کا آغاز ہوتا ہے۔ جب ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت ہمیں فاتحہ نظر آتی ہے، اس وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا کہ یہ آغاز کرنے والی یا افتتاح کرنے والی ہے۔ اور یہ سورت قرآن مجید کی پہلی سورت ہے نازل ہونے کے اعتبار سے۔ سورۃ الفاتحہ کے کئی نام ہیں، جیسے شفا، سبع مثانی، دعا، صلاۃ وغیرہ وغیرہ۔ یہ مکی سورت ہے جس میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ مکہ مکرمہ اور یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اس وجہ سے یہ مکی سورت ہے، اور پھر 7 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل یہ سورت ہے، سورۃ الفاتحہ۔ نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہم جب بھی نماز پڑھتے ہیں، نفل ہو، سنت ہو، فرض ہو، وتر ہو، نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ لازمی طور پہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔
وہ صفات ہم انشاءاللہ جب سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے، اس کا ترجمہ سیکھیں گے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ کون کون سی صفات اللہ تعالیٰ کی اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ صفات کے بیان کے بعد دعا کی گئی ہے، یعنی اس صورت میں آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اور پھر جب صفات بیان کی جاتی ہیں اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ اس صورت کا اندر جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کا ایک خلاصہ اور ان کا ایک تھیم تھا جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پیارے بچوں، یہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے، اس کے کئی نام ہیں، اس کو سورت شفا بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا سورۃ الفاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ شعب الایمان امام بہقی کی کتاب ہے جس کی روایت نمبر 237 ہے، 2370 نمبر یہ روایت ہے۔ اور سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے جو نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے۔ 1 رکوع اور 7 آیات پر مشتمل یہ مکی سورت ہے۔ یہ ساری معلومات تقریباً وہی ہیں جو پہلے بھی آپ کے گوش گزار کی گئی ہیں۔ جی تو پیارے بچوں، اب ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ کا۔ ہم پہلے اس کو پڑھیں گے درست تلفظ کے ساتھ، پھر اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کا ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ یہ بنتا ہے۔ الرحمن الرحیم کا ترجمہ ہے بڑا مہربان نہایت رحم والا، اور مالک یوم الدین کا ترجمہ ہے انصاف کے دن کا حاکم۔ اس سے مراد قیامت کا دن ہے کہ قیامت کے دن کا حاکم اللہ تعالی ہے۔ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ ہے اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئیں، بیان کیا گیا کہ تمام مخلوقات کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے، وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ قیامت کے دن کا حاکم بھی ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد صفات بیان کرنے کے بعد آگے دعا کا آغاز ہو رہا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے رستے پر جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا اور نہ گمراہوں کے، یعنی اے اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن لوگوں پر تو نے اپنا فضل کیا، اپنا انعام کیا، اور جن لوگوں پر تو نے اپنا غضب نازل کیا ہمیں ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا، ہمیں ان لوگوں کے راستے سے محفوظ فرما۔ تو یہ آخر میں دعا کی گئی ہے اور پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہیں۔ اصل میں یہ ہمیں طریقہ بتایا گیا کہ جب بھی ہم نے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہو تو ایسے نہیں کہ ڈائریکٹ ہاتھ اٹھا کر اپنی خواہش جو ہے یا اپنی طلب اس کو بیان کر دیا جائے، بلکہ دعا کا اسلوب یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی جائیں، پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے۔ اللہ کی یاد کے بعد جب ہم دعا مانگیں گے تو پھر آٹومیٹکلی اللہ کریم کی بارگاہ میں ہماری وہ دعا قبول ہوگی۔ جیسے سورہ فاتحہ میں یہی اسلوب اور یہی طریقہ سکھایا گیا ہے کہ پہلے اللہ کی صفات بیان کرو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو۔ تو پیارے بچوں، ہم نے سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ اور اس کو یاد کرنا سیکھا، اور اب ہم چلتے ہیں التحیات کے تعارف کی جانب کہ التحیات کیا ہے۔ ہر نماز کی دوسری یا چوتھی رکعت میں التحیات پڑھی جاتی ہے۔
یہ عربی زبان کا لفظ ہے جو تحیہ کی جمع ہے، تحیہ کی جمع ہے التحیات، اور تحیہ کیسے کہتے ہیں؟ تحیہ کا معنی ہے سلام۔ التحیات میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر درود و سلام کے بعد توحید و رسالت کا اقرار کیا گیا ہے۔ یعنی ایک تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ تمام عبادات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، دوسرا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں، اور پھر توحید و رسالت کا اقرار کرتے ہیں۔ یہ تحیات کے مضامین ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں التحیات کے ساتھ، اور اس سے پہلے ہم دیکھ لیں کہ عبادات کیسی ہوتی ہیں، عبادات کی کیا نیچر ہوتی ہے۔ تو کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو انسان زبان سے ادا کرتا ہے، اس میں اس کے جسم کی کوئی ایسی ظاہراً جسم اس میں ایڈ نہیں ہوتا، شامل نہیں ہوتا، جنہیں کہتے ہیں قولی عبادت۔ اور کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں جو انسان اپنے زبان سے بھی کرتا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس کا جسم بھی حرکت کر رہا ہوتا ہے، انہیں کہتے ہیں فعلی عبادات، یعنی جو فعل سے کی جائیں، کام سے کی جائیں۔ اور کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں انسان کا جسم بھی خرچ نہیں ہوتا، انسان کا جو زبان ہے وہ بھی حرکت نہیں کرتی، لیکن انسان کا مال لگتا ہے، پیسے لگتے ہیں، ان عبادات کو کہتے ہیں مالی عبادات۔ آئیے ان کو ہم فرق کرتے ہیں کہ مالی عبادات کیسے ہوتی ہے۔ قولی عبادات یعنی جو صرف زبان سے کی جائیں، جیسے تلاوت یا ذکر۔ جب ہم تلاوت کر رہے ہوں، ہم صرف اپنی زبان سے تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے اپنے جسم کو حرکت دینا یا چلنا پھرنا یا مختلف ایکٹ کرنا وہ ضروری نہیں ہوتا۔ ذکر کرتے ہوئے بھی یہی کیفیت ہوتی ہے۔ تو تلاوت اور ذکر یہ قولی عبادات کی کیٹیگری میں آتی ہے۔ مالی عبادات یعنی جن میں آپ کا مال لگتا ہے، جن میں آپ زبان سے کچھ نہیں کہتے، جیسے زکوٰۃ ہے، صدقات ہیں، فطرانہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو آپ صرف اپنے پیسے نکال کے دے دیتے ہیں، آپ صدقہ کرتے ہیں اپنے پیسے نکال کے دے دیے، اس میں آپ کی زبان یا آپ کا بدن وہ اس میں اس کی کیفیت وغیرہ نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پہ ہے بدنی عبادات، جس میں انسان کا بدن انوالو ہوتا ہے، وہ ہے نماز، روزہ، اعتکاف۔ اب اعتکاف دیکھیں، انسان کا بدن ہے وہ گھر سے دور رہتا ہے، روزے میں انسان اپنے بدن کے اوپر بھوک پیاس برداشت کرتا ہے، نماز میں انسان اپنے جسم کے ذریعے سے حرکات کرتا ہے۔ تو یہ وہ عبادات ہیں جنہیں بدنی عبادات کہا جاتا ہے، اور یہ کیٹیگری ہے ان تین قسم کی عبادات کی۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہاں آپ کے لیے ایک سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ آپ دو دو کی جوڑیوں میں تقسیم ہو جائیں اور یہ مذکورہ عربی صورتیں اور دعائیں اور ان کا ترجمہ ایک دوسرے کو سنائیں۔ ان صورتوں کے فضائل و تعارف ایک دوسرے سے سوالات کی صورت میں سنیں۔ تو یہ سرگرمی ہے، یہ آپ بچوں نے کرنا ہے اور آپ نے اس کو پریکٹس کرنی ہے۔ اب ہم آغاز کرتے ہیں التحیات کے ساتھ۔ التحیات تحیہ کی جمع ہے جس کا مطلب سلام ہے۔ اس سے مراد وہ دعا ہے جو نماز میں پہلے اور دوسرے قعدے میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ قعدہ دو سجدوں کے بعد جب دوسری رکعت میں ہم بیٹھتے ہیں، دوسری رکعت میں دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو قعدہ کہتے ہیں۔ تو قعدہ میں بیٹھ کر یہ التحیات جو ہے پڑھی جاتی ہے۔ اس دعا میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم پر درود اور توحید و رسالت کا ذکر ہے۔ آغاز کرتے ہیں التحیات سے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمام قولی، فعلی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم، آپ پر سلام ہو اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں،
اور میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ و اصحابہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ پیارے بچوں، یہ تھی التحیات۔ التحیات کی عربی عبارت، التحیات کا ترجمہ جو ہم نے سیکھا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے سرگرمی ہے کہ آپ نے دو دو کے جوڑیوں میں تقسیم ہو کر ان دعاؤں کا ترجمہ یاد کرنا ہے، ایک دوسرے کو سنانا ہے، ان کے فضائل وغیرہ اور تعارف جو ہے وہ ایک دوسرے کو سوالات کی صورت میں سنانے ہیں۔ تو یہاں پہ ویڈیو کو سٹاپ کیجئے اور اساتذہ کرام کے زیر نگرانی اس ایکٹیویٹی کو مکمل کیجئے۔ جی تو پیارے بچوں، یقیناً آپ بچوں نے اس ایکٹیویٹی کو، اس سرگرمی کو بڑے احسن انداز میں مکمل کیا ہوگا۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی کون سی صفات کا بیان ہوا ہے اور کون سی دعائیں مانگی گئی ہیں، والدین کی مدد سے فہرست بنا کر لکھیں۔ سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی میں نے آپ کو تفصیلی بتا دیا۔ آپ نے گھر جا کے والدین کی مدد سے ایک پوری فہرست بنانی ہے اور فہرست بنا کر لکھنا ہے کہ کون کون سی صفات سورۃ الفاتحہ میں بیان ہوئی ہیں اور کون کون سی دعائیں مانگی گئی ہیں۔ پھر اگلے دن آپ نے کمرہ جماعت میں اپنے اساتذہ کرام کو اپنی یہ فہرست دکھانی ہے اور ان سے اصلاح بھی کروانی ہے۔ پیارے بچوں، ایک اور سرگرمی ہے آپ کے لیے۔ آپ نے آج کون کون سی نماز میں سورۃ الفاتحہ تلاوت کی، جدول بنا کر تعداد تحریر کریں۔ کون کون سی نماز آپ نے ادا کی اور اس میں کس کس رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھی، اور پھر آپ نے اس کا جدول بنانا ہے، نقشہ بنانا ہے اور اس کو تحریر کرنا ہے اور اساتذہ کرام کو دکھانا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب ہم اعادہ کر لیتے ہیں اپنے سبق کا کہ آج ہم نے سورۃ الفاتحہ کی فضیلت جانی اور اس کی تلاوت و ترجمہ سیکھا۔ آج ہم نے التحیات کا مفہوم اور ترجمہ سیکھا۔ ہم آئندہ ان کو درست تجوید سے اور ترجمہ کے ساتھ یاد رکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ پیارے بچوں، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی پی پی ٹی، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کر کے اور ہماری ویڈیو کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ آپ رہنمائی لے کر اپنے لیکچر کو عمدہ طریقے سے پریپیئر کر سکتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم نے سورۃ الفاتحہ اور التحیات کو ترجمہ اور مفہوم کے ساتھ سیکھا۔ اگلی ویڈیو میں ہم درود ابراہیمی اور دعائے قنوت سیکھیں گے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ دوبارہ سے حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔